الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، پروگرام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم عوان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ امیر حمزہ کا سوال پہلا شامل کرتے ہیں ملتان سے۔ انہوں نے پہلے تو آپ کو سلام اور پھر دعا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی والی لمبی عمر عطا فرمائے اور آپ کا سایہ ہمیشہ ہم پر قائم رکھے۔ یہ کہتے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب دنیا میں اللہ اللہ کرنے والا کوئی نہ ہوگا تو اللہ پاک دنیا میں ایسے جانور بھیجیں گے جو پوری دنیا کو ایک نوالا بنا کر کھا جائیں گے، اور اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دریافت کرنے پر یہ بھی فرمایا کہ میرے علم میں ہیں اور میری چراگاہوں میں چر رہے ہیں۔ حضرت جی اس واقعے سے کیا مقصود ہے اور ایسے جانور کون ہوں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ روایت میں نے کہیں نہیں دیکھی، نہ پڑھی نہ سنی، صحیح، غیر معروف سی روایت ہے۔ ٹھیک ہے۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ حضرت قیامت کب ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حتی لا یقولا اللہ اللہ، کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا تو قیامت قائم ہو جائے گی، ہر چیز تباہ ہو جائے گی، کوئی نئے جانور پیدا نہیں ہوں گے، صحیح، بلکہ زمین و آسمان ہر چیز کائنات تباہ و برباد ہو جائے گی۔ صحیح۔ تو یہ جو اللہ اللہ ہے یا اللہ کا ذکر ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور اطاعت ہے، اسلام پر عمل ہے، یہ کائنات کی بقا کا سبب ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور قرآن کریم میں ارشاد ہے من شیء الا یسبح بحمدہ، کائنات کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو۔ صحیح۔ اس سے بھی حاصل یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی تسبیح، جانور ہو، زمین ہو، پتھر ہو، پہاڑ ہو، دریا ہو، درخت ہو، پرندہ ہو، کوئی بھی مخلوق جب ذکر چھوڑ دیتی ہے تو ختم ہو جاتی، تباہ ہو جاتی، مر جاتی۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ہی سامنے ہے جو تسبیح کرتی، جو نہیں کرتی وہ نہیں رہتی۔ تو ان روایات سے، قرآن سے، حدیث سے یہ ملتا ہے کہ جب کوئی بھی اللہ اللہ کرنے والا، یہ چیزیں جتنی ہیں نباتات، حیوانات، یہ انسان کے تابع ہیں۔ صحیح۔ وَخَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جو کچھ زمین میں بنایا تمہارے لیے بنایا۔ جب انسان اللہ اللہ چھوڑ دے گا تو ان سے خود چھٹ جائے گی، کیونکہ یہ تو انسان کے ساتھ ریلیٹڈ ہے نا، بالکل ٹھیک، اس کے تابع۔ بالکل صحیح۔ تو جب انسان چھوڑ دے گا تو ان سے چھٹ جائے گی، جب چھٹ جائے گی سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ صحیح۔ تو یہ جو انہوں نے فرمایا ہے یہ میں نے کہیں دیکھا پڑا نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ صحیح۔ حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں، انہوں نے اپنا نام نہیں لکھا، لاہور سے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کالا جادو کی کیا حیثیت ہے، اور یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اس گھر پر اثر ہے یا اس کے افراد پر اثر ہے، یہ اثر کیا ہوتا ہے اور اس سے نجات کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو بڑی عجیب بات ہے، یہ کوئی میں نے کبھی کوئی اور رنگ نہیں سنا کہ اس پر سرخ جادو ہے، اس پر پیلا جادو ہے، اس پر سفید جادو ہے۔ صحیح۔ جب بھی سنتے ہیں کالا ہی سنتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ شاید اس لیے اسے کالا کہتے ہیں کہ لوگوں کو نقصان دینے کے لیے کیا جاتا ہے۔ جادو بنیادی طور پر کچھ کفریہ کلمات جو شیطان لوگوں کو القاء کرتا ہے تو وہ پڑھتے ہیں، تو وہ شیطان کوشش کرتا ہے کہ انہوں نے جس کو ایذا دینے کے لیے پڑھے ہیں اسے کچھ نہ کچھ تکلیف دی جائے،
اس سے ان کا ان پہ اعتماد مکمل ہو، پھر یہ دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے، خود بھی کفر میں مبتلا ہوں گے، دوسروں کو بھی کافر کریں گے۔ صحیح تو صحیح، اس طریقے سے جادو سے آگے تکلیف ہوتی ہے، لیکن جس پر جادو کیا گیا اس میں قوت دفاع ہو، بالکل ٹھیک، وہ اللہ اللہ کرتا ہو، باوضو رہتا ہو، پاک رہتا ہو، حلال کھاتا ہو، باقاعدہ نماز روزہ کرتا ہو، تو اس میں ایک قوت دفاع ہوتی ہے۔ صحیح، وہ جس طرح بحری جہازوں پہ آج کل ایک طے لگا دی جاتی ہے نا، ربڑ کی قسم کی کوئی چیز کہ باہر سے گولا آ کے لگے تو بجائے جہاز کو نقصان دینے کے اس سے جمپ کر کے واپس جا پھٹتا ہے۔ بالکل ایسے ہی، تو اگر آگے مقابل ایسا بندہ ہو تو جادو واپس جا کر جادو کرنے والے پہ پھٹتا بے ہے۔ شک، میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو اپنی جادو کی وجہ سے ذلیل ہو گئے، رسوا ہو گئے، بیمار ہو گئے، تباہ ہو گئے، کیونکہ جس کے لیے کر رہے تھے اس میں تو قوت دفاع تھی، وہ جتنا کرتے تھے واپس ان پہ لوٹتے۔ یہ تو میں نے دیکھا بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اس کے لیے آپ اللہ کا ذکر کریں، حلال کھائیں، پاک رہیں، سچ بولیں، دین پر عمل کریں، تلاوت کریں، درود شریف پڑھیں اور نیکی کریں، تو آپ میں قوت دفاع آ جائے گی۔ جادو جو آپ پر کرے گا وہ خود پریشان ہوگا۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اگلا سوال حضرت شامل کرتے ہیں، بلال حیدر ہیں پنڈی بھٹیاں سے۔ یہ بھی کہتے ہیں جی، کہا جاتا ہے کہ شیخ کی توجہ تو تمام سالکین پہ یکساں برستی ہے، لیکن اسے ہر سالک اپنے استعداد کے مطابق جذب کرتا ہے۔ حضرت جی، ہم اپنے استعداد کس طرح بڑھا سکتے ہیں، اس کے لیے کیا کریں؟ اللہ کریم نے انسان کو مکلف بنایا ہے، آپ کو اپنی استعداد کو سیکل کرنا ہے، پالش کرنا ہے، صاف کرنا ہے۔ آپ ایک چیز آئینے میں اتارنا چاہتے ہیں تو آئینہ صاف ہونا چاہیے نا۔ صحیح، آئینے کو زنگ لگا ہوا ہے تو اس میں کیا اترے گا؟ بالکل صحیح، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قرآن کریم میں طے کلّا بل رانا علی کو، جو آپ کی بات نہیں سنتے ان کے دلوں کو زنگ لگ گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ہر چیز کے لیے پالش ہے، زنگ اتارنے کے بھی نسخے ہیں، لکل شیء سکالہ، ہر چیز کے لیے پالش ہے، سیکل کرنے والی چیز ہے۔ اور سکالۃ القلوب ذکر اللہ کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دلوں کی پالش اللہ کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ، دلوں کو ذاکر کیجئے اور اس پالش کو رگڑیے، اللہ کرے صاف چمک ہو جائے اور اس میں برکات اترے۔ شیخ کی توجہ میں نے بڑی دفعہ کہا بھی ہے، لکھا بھی ہے کہ بارش کی مانند ہوتی ہے، برکات نبوت بارش کی مانند ہوتی ہیں۔ صحیح، مومن پہ برستی ہیں تو اسے اور کامل بنا دیتی ہیں، کافر چٹان کی مانند ہوتا ہے، اس پہ برستی ہیں تو کوئی جو مٹی تھی وہ بھی بہا لے جاتی ہے، رویدگی کی کوئی شکل جو تھی وہ بھی بہہ جاتی ہے۔ تو اسی طرح شیخ بارگاہ رسالت کا خادم ہے، اس کی توجہ دراصل برکات نبوت ہے، بالکل تو ٹھیک، بارش کی مانند ہوتی ہیں۔ اب جیسی آپ کی کھیتی، جیسی زمین، جیسی تیاری ہوگی ویسی رویدگی ہوگی۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ عبیرہ ہیں پاک پتن سے، ان کا سوال ہے کہ براہ کرم میت باری کو ڈیفائن کر دیجیے۔ اللہ کریم ہر وقت، ہر آن، ہر جگہ موجود۔ بے شک، قرآن کریم میں کفار سے بھی یہ کہا گیا کہ جہاں تم 2 یا 3 یا 4 سرگوشیاں کرتے ہو تو وہاں 2 میں تیسرا اللہ، 4 میں 5واں اللہ، تمہارے ساتھ اللہ موجود ہوتا ہے۔ صحیح، جب تم اکیلے بیٹھ کر سوچو وہ بھی، تب بھی اللہ تو ہر جگہ، ہر آن، ہر وقت موجود۔ تو پھر معیت کیسی جب وہ غیر حاضر ہی نہیں؟ بالکل ٹھیک ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمیں اس کے ہونے کا ادراک ہے یا نہیں؟ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح، تو معیت باری یہ ہے کہ جتنا جس شخص کو ادراک اللہ نے دے دیا کہ وہ اللہ کو موجود سمجھتا ہے، اتنی اسے معیت باری بالکل صحیح، نصیب۔ اللہ تو ہر بالکل وقت ہر جگہ ہے، لیکن کیا ہمیں خبر بھی ہے؟ اور یہی وہ چیز ہے کہ اگر یہ دل میں آ جائے اور اس کے ہونے کا احساس پختہ ہو جائے، اس نے تو فرما دیا نا، بَهُوَ مَعَاكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کہیں ہو کسی حال میں اللہ تمہارے پاس موجود ہے۔ بالکل ٹھیک، اب وہ تو ہے، ہمیں ادراک ہے کہ اللہ میرے پاس موجود ہے۔ اللہ اب اس کے لیے ہمیں وہی بات دل کو صاف کرنا پڑے گا، پالش کرنا پڑے گا، بالکل صحیح، تاکہ وہ دل اس بات کا ادراک کرے کہ میرا اللہ میرے پاس موجود ہے۔ بالکل صحیح۔ حضرت جی، اگلا سوال شامل کرتے ہیں، یہ ام رومان ہے سرگودا سے۔ ان کا سوال ہے کہ پچھلے دنوں جو زلزلہ آیا اس پہ خاصی بحثیں ہوئی کہ یہ گناہوں کی سزا کی وجہ سے
آیا ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ معمول کی زیر زمین تبدیلیوں کی وجہ سے آیا ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں، کیا طوفان، سیلاب اور زلزلے عذاب کی کوئی قسمیں ہیں یا محض موسموں کے تغیر و تبدل ہیں؟ اس میں بیٹا دونوں چیزیں ہیں۔ ٹھیک ہے، موسموں کا تغیر و تبدل بھی اس کے دستے قدرت میں ہے۔ بے شک، بے وہ شک۔ جب چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے وہاں تبدیلی کر دیتا ہے۔ دنیا کا ہر کام کسی سبب کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ اللہ مسبب سبحان الاسباب اللہ، ہے، سبحان تو اللہ۔ اس کے جمال جہاں آرا پر اسباب کا حجاب، ساری بحثیں ختم ہو گئی یہاں پہ آگے۔ اس کا حجاب ہے، اللہ وہ پردے کے اللہ پیچھے ہے، اکبر۔ چونکہ براہ راست چیزیں اسے برداشت نہیں کر پاتی۔ سبحان اللہ۔ تو اس کا سبب کوئی بھی ہو سکتا ہے، سزا بھی ہو سکتا ہے، تنبیہ بھی ہو سکتا ہے، آگاہی بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہ بھی ضروری نہیں کہ عذاب آئے تو وہ غریبوں فقیروں پہ ہی آئے، اور جو گناہ، اصل جو گناہ کے بانی اور گناہ کی طرف لوگوں کو لانے والے ہیں، وہ تو محلات میں بیٹھے عیش کر رہے ہیں۔ صحیح، بالکل صحیح۔ تو اس کے پیچھے بہت سی حقیقتیں ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے جن کو کوئی اثر نہیں رہا، انہیں خدا نے رسی دراز راز دی۔ کر دیا، بالکل ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے جن کو تکلیف ہوئی ہے، ان سے اللہ کی مراد ہو کہ تم تو توبہ کر لو۔ بالکل صحیح۔ اب یہ مراد الہی کیا تھی، اس کا سبب کیا تھا، یہ تو اللہ جانے۔ لیکن یہ قرآن کریم میں موجود ہے کہ جو بھی مصیبت تم پہ آتی ہے وہ تمہارے کردار کا نتیجہ ہے، اور اللہ تمہاری بہت سی خطائیں معاف فرماتے رہتے ہیں۔ ہر خطا پہ رد عمل نہیں ہوتا، تب تم دنیا میں زندہ ہو۔ اگر ہر خطا پہ گرفت ہوتی تو روح زمین پر کوئی زیرو نہ ہوتا۔ نہ ہوتی، بالکل یہ ٹھیک تو بات، قرآن کا بالکل فیصلہ صحیح، ہے۔ بالکل صحیح۔ تو یہ دونوں بھی ایک ہی ہیں کہ اسباب بھی تو وہی پیدا وہی کرتا پیدا کرتا ہے، وہی موسم پیدا بھی تو کرتا ہے۔ وہی بناتا ہے، زیر زمین بالکل صحیح۔ تبدیلیاں بھی تو اسی اسی کی قدرت کی کرتی قدرت ہے۔ سے ہیں۔ تو اب بالکل وہ صحیح، کسی کے لیے توبہ کا سبب بن جاتا ہے، بالکل ٹھیک۔ اور کسی کے لیے مزید گمراہی کا سبب بن جاتا ہے۔ بالکل صحیح۔ عزیز جی، ایک بریک پہ جانا ہے۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں، اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں، تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجیے 0333495521۔ اور اگر ہمیں میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے، questions@almustar.tv۔ ایک مختصر کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم۔ آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب۔ حضرت جی، یہ ایک پھر ڈیٹیل والا سوال آ گیا پروفیسر ماجد حسین اوان گجرانوالہ سے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں قرآن پاک کی تفسیر پڑھ رہا تھا تو 3 آیات کے سلسلے میں مجھے رہنمائی چاہیے۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں، الاحزاب، سورہ الاحزاب میں، اور آپ اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جس کو اللہ ظاہر فرمانے والے تھے، اور آپ لوگوں سے ڈرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں کیا خیال گزرا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ہچکچاہٹ فرما رہے تھے؟ یہ پروفیسر صاحب نے احسان کیا ہے یہ سوال پوچھ کر، اور اس میں سو کالڈ علماء جو ہیں، میں تو انہیں برائے نام ہی کہوں گا کہ انہیں عظمت رسالت کا بھی خیال نہیں رہا، اور انہوں نے بڑے اس میں خرافات بیان کی ہیں۔ یہاں تک لکھ دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فلاں خاتون پر عاشق ہو گئے تھے، وہ اپنے عشق کا اظہار نہیں کرتے، یا اس طرح کی باتیں، خرافات۔ بات یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک غلام تھے، حضرت زید۔ صحیح۔ عرب میں آپ کو پتہ ہے رواج تھا، لوگوں کے بندوں کو پکڑ لیتے تھے، بچوں کو چک لیتے تھے، عورتوں کو پھر انہیں کنیز غلام بنا کر بیچ دیتے تھے۔ تو حضرت زید بھی کہیں سے بچہ کسی نے اٹھایا، وہ بکتے بکاتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، آپ نے اسے آزاد کر دیا۔ صحیح۔ لیکن اس نے ساری عمر دامان رسالت نہیں چھوڑا، بالکل ٹھیک۔ آپ نے آزاد کر کے اسے بیٹا بنا لیا۔ صحیح۔ تو اہل مکہ اسے زید بن محمد ہی کہا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے۔
جب وہ جوان ہوئے تو ان کے پچھلوں کو تلاش کرتے 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 یہ خبر پہنچی کہ تمہارا بیٹا فلاں جگہ ہے، تو وہ حضور کی خدمت عالی میں حاضر ہوئے کہ ہمارا بیٹا، آپ نے فرمایا میں نے تو اسے آزاد کر دیا، میرا غلام نہیں ہے، یہ اس کی مرضی پہ ہے، رہنا چاہے رہے، جانا چاہے جائے، وہ آزاد ہے۔ صحیح۔ اس کا والد تھا اور رشتہ دار تھے، جب انہوں نے حضرت زید سے بات کی تو انہوں نے کہا میں تو دامان رسالت چھوڑ، میں تو آزاد، میں کوئی غلام قید نہیں ہوں، لیکن میں یہ دامن چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ صحیح۔ چنانچہ وہ واپس چلے گئے، وہ وہیں رہے۔ اب یہ عہد جہالت میں رواج تھا کہ جسے بیٹا کہہ دیتے اسے بیٹے کے سارے حقوق ملتے تھے، وراثت میں بھی وہ حصے دار ہوتا تھا اور اس کی وہی ریسپیکٹ ہوتی تھی جو اپنی حقیقی اولاد کی تھی۔ ٹھیک ہے۔ اللہ کریم نے اسے منع کر دیا کہ زبانی کہنے سے کوئی کسی کا بیٹا نہیں بنتا، ٹھیک ہے، نہ وہ جائیداد کا وارث ہے، بلکہ اللہ نے منع کر دیا کہ جس کے ساتھ منسوب ہے اس کا بیٹا نہ کہو، اس کے اصلی والد کا نام لو، صحیح، اور اگر نہیں جانتے تو تمہارا اسلامی بھائی ہے، صحیح، جس نے متبنہ بنایا اس کا بیٹا نہیں ہے، نہ کہا جائے، کہنے سے بھی منع کر دیا۔ بالکل ٹھیک۔ اب یہ بھی رواج تھا کہ بیٹے کی جو اہلیہ ہوتی ہے اگر طلاق ہو جائے یا بیٹا مر جائے تو وہ خامند اسے وہ جو سسر ہے وہ حقیقی بیٹے کی طرح سمجھا کرتا تھا، اس سے نکاح سسر کا نہیں ہوتا تھا جیسے اس کے حقیقی بیٹے کی بیوی ہو۔ ٹھیک ہے۔ اب ان سب رسومات کو مٹانے کا بھی وقت آ گیا، مشیت باری تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی پھپھی زاد بہن تھی، ٹھیک ہے، جب انہوں نے والدین سے جانے سے انکار کیا تو انہوں نے اپنی پھپھی زاد بہن سے ان کا نکاح کر دیا۔ صحیح۔ حضرت زینب سے حضور نے فرمایا، اور ان کے بھائی تھے تو دونوں بہن بھائی حضور کے ارشاد پہ انکار نہ کر سکے، حضرت زید سے ان کا نکاح ہو گیا، لیکن نبھ نہ سکی۔ اب یہ قریش کے اعلیٰ خاندان کی ایک عظیم خاندان کی عظیم بیٹی تھی، وہ بکتے بکاتے غلام تھے، صحیح، تو فطری طور پر مزاجوں میں فرق تھا، بڑا فرق تھا۔ بالکل ٹھیک۔ ان کی سوچ اپنی استعداد کی تھی، ان کی اپنی استعداد، تو ان میں ان بن رہنے لگی، صحیح، اور بات یہاں تک پہنچی کہ ان کی نبھے گی نہیں۔ ٹھیک ہے، جب بات یہاں تک آئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں یہ خیال آیا کہ اگر زید بیوی کو چھوڑ دے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ میں اسے اپنے نکاح میں لے لوں، کیونکہ میں نے اسے زید کے نکاح میں دیا تھا، بالکل ٹھیک، نہ نبھ سکے تو میری پھپھی کی بیٹی ہے، تو یہ اس کے لیے کتنی قابل توہین بات ہوگی کہ ایک غلام نے بھی اسے قبول نہیں کیا۔ صحیح، اب بالکل صحیح۔ اب اب اس کا کفارہ کیا کیا جائے؟ بالکل آپ صحیح، قلب اطہر میں تھا کہ اس کا کفارہ یہ ہے کہ اگر حضرت زید چھوڑ دیں تو میں انہیں اپنے نکاح میں ام المومنین بن جائیں، تو یہ جو ان پر مصیبت گزری ہے اس کا ازالہ ہو جائے گا، بالکل صحیح بات۔ لیکن حضور یہ بات ظاہر نہیں فرماتے تھے، صحیح، کیونکہ ظاہر فرماتے تو زید فوراً چھوڑ دیتے۔ بالکل ٹھیک، جب کسی صحابی کو یا خادم کو پتہ چلتا کہ حضور کی منشا یہ ہے تو وہ یہ زمانے سے ڈرنے کے لیے نہیں، اس خطرے سے ڈرتے تھے کہ میری وجہ سے یہ طلاق نہ دے دے۔ صحیح، صحیح، بالکل ٹھیک۔ ہاں جی، اب اس کے افسانے بنانا اور یہ باتیں کرنا کہاں۔ میں نے پڑھا ایک مولوی نے لکھا حضور نے انہیں لباس بدلتے ننگا دیکھا حضور عاشق ہو کے، حضور کی پھپھی کی بہن تھی، آپ کے گھر میں پلی بڑی، آپ کے پھپھی زاد خالہ زاد چچا زاد پر کوئی بعد میں عاشق ہوتا ہے؟ جو ساتھ پلے بڑے ایک خاندان کے ممبر ہیں، یہ سب بکواس ہیں۔ بلاخر حضور نے حضرت زید کو منع بھی فرمایا کہ طلاق نہ دو، گزارا کرو، تو وہ اللہ نے قرآن میں ظاہر کر دیا کہ جو آپ کے دل میں ہے آپ اسے کیوں چھپائے بیٹھے ہیں، یہ تو گزارا نہیں ہوگا، یہ طلاق ہوگی، آپ کو نکاح کرنا ہوگا۔ صحیح، اور پھر حضرت زینب کا نکاح حضور سے اللہ کریم نے کر دیا، صحیح، اور حضرت زید نے طلاق دے دی۔ وہ طلاق کے بعد جب عدت گزر گئی تو حضور نے حضرت زید ہی سے فرمایا کہ جاؤ زینب کو میری طرف سے نکاح کا پیغام دو۔ صحیح، تو جب وہ پیغام لے کر گئے تو منہ دوسری طرف کر کے کیونکہ نامعلوم ہو گئی تھی نا ان کے لیے طلاق کے بعد، بالکل ٹھیک، پشت ان کی طرف کر کے پیغام پہنچایا کہ مجھے نبی کے وسلم نے بھیجا ہے، وہ آپ کو نکاح کا پیغام دے رہے ہیں۔ انہوں نے قبول کر لیا، وہ حضور کی زوجیت میں آ کر ام المومنین کے درجہ عالیہ پہ فائز ہو گئی۔
سبحان اللہ. تو یہ بات تھی جو حضور ظاہر نہیں فرما رہے صحیح، تھے. ڈر یہ تھا کہ اگر میں ظاہر کر دوں گا تو نہ دینی ہو طلاق تو بھی زیادہ طلاق دے دیں. بالکل ٹھیک بات ہے, بالکل صحیح. اچھا جی, انہی کا دوسرا جو سوال ہے وہ کہتے ہیں کہ اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 52 میں ہے, اور نہ یہ درست ہے کہ آپ ان موجودہ بیویوں کی جگہ دوسری بیویاں کر لیں, اور اگرچہ آپ کو ان کا حسن بھلا بھی لگے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت مبارکہ کے ذریعے خصوصی طور پہ منع فرمانے میں کیا حکمت ہے؟ جب غزوہ ہوا ان کے ساتھ بنو قریظہ کے ساتھ, خندق کے بعد, غزوہ خندق کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ زرہ نہ اتاریں, بنو قریظہ پہ تشریف لے جائیں. یہودیوں کا قبیلہ جو ہمیشہ سازشیں اور ان جنگوں کا سبب بننا تھا, تو بنو قریظہ بھی فتح ہو گئی. تو بنو قریظہ کے یہودی بڑے مالدار, بڑے امیر تھے اور بہت دولت تھی ان کے پاس. تو انہوں نے حضور کا فیصلہ نہ مانا, ورنہ حضور تو فرماتے کہ دولت بھی لے جاؤ اور چلے جاؤ. صحیح. انہوں نے حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ پہ فیصلہ رکھا. انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے, عورتوں اور بچوں کو غلام اور کنیزیں بنا لیا جائے, ان کا مال بیت المال میں ضبط اور غنیمت ضبط کر دیا. صحیح. وہ قتل کر دیے گئے سارے, عورتیں کنیزیں بن گئیں, بچے غلام بن گئے, مال بہت آیا ٹھیک ہے غنیمت میں, اور صحابہ کرام پہ کھل کر تقسیم ہوا. تو ازواج مطہرات نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ, ہمارے ہاں تو مہینوں کھانا نہیں پکتا, کھجوروں پہ دودھ پہ بسر ہو جاتی. اب جب کہ مال آ گیا ہے, عوام میں بٹ رہا ہے, تو پھر آپ ہمیں بھی اتنا تو دیجئے کہ کاشان نبوت پہ بھی کھانے پینے کی تنگی, لباس کی تنگی یہ تو نہ رہے, ہم بھی آزادی سے آرام سے اپنا وقت گزاریں. اور یہ بات حضور کو ناگوار گزری. اچھا. بلکہ انہوں نے ساتھ یہ بھی عرض کر دیا کہ یا رسول اللہ, دوسرے بادشاہ جو ہیں کیسر و کسریٰ کو دیکھیں, ان کی بیگمات کے کیسے عظیم و شان محلات ہیں, اور نوکر چاکر اور ریل پیل اور زیور لباس, اور ہمارے ہاں تو کھانے اتنا تو ہو جائے کہ 2 وقت کا کھانا تو آرام سے چل جائے, اتنا تو ہمیں بھی دے دے. صحیح. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیسر و کسریٰ نہیں ہوں, میں محمد الرسول اللہ ہوں. بالکل صحیح. بات ختم ہو گئی. اللہ کریم کو بھی یہ بات پسند نہ آئی. اللہ کریم نے قرآن میں یہ حکم نازل کر دیا کہ اے میرے نبی اپنی بیویوں سے کہیے اگر انہیں دولت دنیا چاہیے تو آپ کا دامن چھوڑ دیں, اللہ اکبر, اور انہیں جتنی دولت چاہیے اس سے زیادہ دے کر خوش اسلوبی سے رخصت کر دیجئے, اللہ آپ کو اور ساتھی دے دے گا. اللہ اکبر. لیکن اس میں اختیار ہے, اگر یہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں تو پھر جیسا آپ کا حال ہے اسی میں رہنا پسند کریں گی. پھر انہیں دنیا نہیں, پھر انہیں آخرت پہ نظر رکھنی ہوگی, اور آخرت میں ان کے محلات اور مقامات اور درجات جو ہوں گے وہ کسی دوسرے کو نصیب نہیں ہوں. تو یہ چوائس دی گئی ازواج مطہرات. بالکل صحیح. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فطری قلبی محبت جو تھی وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے تھی, جو ازواج مطہرات اس وقت موجود تھی 9 کی تعداد. ٹھیک ہے. آپ نے پہلے یہ آیے کریمہ حضرت عائشہ صدیقہ کو الگ سے بتائی کہ اللہ نے یہ حکم نازل کیا ہے, اور چونکہ آپ کو محبت تھی تو کیا فرمایا کہ ماں باپ سے مشورہ کر لو کہ تم نے علادہ ہونا ہے, یہ ساتھ رہنا ہے. صحیح صحیح. کیونکہ آپ دل سے تو چاہتے تھے کہ یہ چھوڑ کے نہ جائیں. تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اس میں ماں باپ کے مشورے کی کیا ضرورت ہے, ساری دنیا چلی جائے ہم آپ کا دامن تو نہیں چھوڑیں. اللہ اکبر. میرا فیصلہ تو یہ ہے کہ میں ہر حال میں آپ کے دامن سے وابستہ ہوں. اور ساتھ حضرت عائشہ نے عرض کی کہ اب دوسری ازواج کو میرا فیصلہ نہیں بتائیے گا, ورنہ وہ میرے پیچھے چل پڑیں گے, انہیں اپنا فیصلہ کرنے دیں. بالکل صحیح. آپ نے سب ازواج مطہرات پہ پیش کیا, سب نے کہا جی نہیں ہمیں آپ کا دامن رحمت چاہیے. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک. فیصلہ ہو گیا جی علادگی نہیں ہوگی, جس حال میں جو حال قدرت کی طرف سے رہیں گے آپ کے دامن سے وابستہ رہیں گے. پھر انہیں ایک عظمت دی اللہ نے, اور میرے حبیب اب ان کے علاوہ کسی دوسری کائنات کی خاتون کو یہ مقام نہیں مل سکے گا کہ وہ ام المومنین بنے. سبحان اللہ سبحان اللہ.
بے شک۔ مفہوم آیت یہ ہے، اللہ اکبر۔ خواہ وہ خوبصورت بھی ہو، خواہ وہ آپ کو پسند بھی آئے، اچھی بھی لگے، لیکن اب ان کے مرتبے کو کوئی دوسری خاتون نہیں پہنچے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہاں آیت سے وہ عظیم الشان مرتبہ آیت کا مفہوم تو یہ ہے، اب اس پہ لوگوں نے کیا افسانے بنائے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضرت جی ایک بریک پہ جانا ہے اور بریک سے واپس آ کے کچھ اور سوالات ہیں وہ شامل کریں گے۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجیے 033349555021، اور اسی طرح سے ہمیں آپ میل کر سکتے ہیں۔ ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے questions@almurshid.tv۔ آپ اپنے سوال ہمیں بھیجیے، ہم حضرت جی سے رہنمائی لیں گے۔ ایک مختصر کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب۔ حضرت جی وہی دو پچھلے سوالات کی کنٹینیوٹی ہے آگے بھی۔ اسی سورہ مبارکہ کے اندر یہ کہتے ہیں کہ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان میں سے آپ جس کو چاہیں اور جب تک چاہیں اپنے سے دور رکھیں، اور جس کو چاہیں اور جب تک چاہیں اپنے نزدیک رکھیں، اور جن کو دور رکھا تھا ان میں سے پھر کسی کو طلب فرمائے تو بھی آپ پر کوئی گناہ نہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ عام مسلمان پہ تو ایک سے زائد بیویوں کی صورت میں وقت تقسیم کرنے کی قائد ہے، لیکن اس سورہ مبارکہ کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پابند نہیں کیا گیا، اس میں کیا حکمت ہے؟ کیونکہ یہ عام قانون ہے اسلام کا، ایک شخص کی اگر ایک سے زائد شادی کرتا ہے تو اسی جگہ حکم ہے کہ انتعدلو، دوسری شادی تب کرو اگر تم عدل کر سکو۔ عدل سے مراد یہ ہے کہ دونوں کو ایک جیسا گھر دو، ایک جیسی سہولتیں دو، ایک جیسا نان نفقہ دو، ایک جتنا ٹائم بھی دو، بالکل ٹھیک، یعنی ہر چیز میں عدل کرو۔ اور اگر فَإِن لَمْ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر عدل نہیں کر سکتے تو پھر دوسری شادی نہ کرو، یہ قانون ہے۔ بالکل ٹھیک۔ لیکن عام مسلمان اور نبی برابر نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے۔ نبی کریم وصال کے روزے رکھتے تھے، 5 دن ہفتہ مسلسل روزہ رکھتے تھے، وہاں تو آپ کو خیال نہیں آیا کہ ہمیں کیوں برابری نہیں، ہم بھی رکھیں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، وہاں تو آپ کہتے ہیں یہ نبی کریم کی خصوصیت ہے۔ تو یہاں بھی وہی قانون اپلائی کریں نا کہ نبی کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں جو عوام کے لیے نہیں ہوتی۔ صحیح۔ تو جب یہ فیصلہ ہو گیا تو پھر حضور کو یہ خصوصیت بھی اللہ نے عطا فرما دی کہ آپ جسے زیادہ پسند کرتے ہیں اس کے پاس زیادہ وقت گزاریں یا کسی کے پاس کم گزاریں، تو آپ پر کوئی پابندی نہیں۔ لیکن حضور اکرم نے ساری زندگی مبارک اس قانون کی پابندی فرمائی، سبحان اللہ، آپ کو اجازت مل گئی، اس کے باوجود حضور نے ساری عمر ایک جیسا وقت تمام ازواج مطہرات کو دیا، حتیٰ کہ اب آخری مرض جو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس میں باقی ازواج مطہرات نے اجازت دی کہ آپ حضرت عائشہ ہی کے پاس رہیں، تو آپ ان کے پاس آخری 3-4 دن جو تھے وہ ٹھہرے، اس میں بھی بیویوں سے اجازت لے کر، ورنہ آپ نے ساری عمر اس قانون کو توڑا نہیں، حالانکہ آپ پر یہ قانون لاگو نہیں ہوتا تھا۔ بالکل ٹھیک بات، بالکل صحیح۔ تو کثرت ازواج کے جو شوقین ہیں انہیں اس سے مثال لینی چاہیے کہ باوجود اجازت ملنے کے حضور نے پھر بھی اس قانون کی پابندی کی۔ اگر آپ ایک شادی کریں، 2 کریں، 3 کریں، 4 بیک وقت کر سکتے ہیں، اور ان میں سے کوئی مر جائے طلاق دے دیں تو پھر اس چوتھے خانے کو پورا کرنے کے لیے 10 بھی لے آئے تو ہو سکتا ہے۔ صحیح صحیح۔ ہمارے عرب حکمرانوں کی یہ عادت ہے نا، 4 تو رکھتے ہیں، پھر چوتھی کو طلاق دے دی، ایک اور لے آئے۔ صحیح صحیح۔ تو لیکن وہ جسے طلاق دیتے ہیں وہ بھی خوش رہتی ہے، کچھ کروڑوں روپے دے دیتے ہیں اور گھر دے دیتے ہیں تو وہ خوش رہتی ہیں۔ بالکل تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اجازت کے باوجود عمر مبارک ہمیشہ برابری کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بالکل صحیح۔ حضرت جی اگلا سوال شامل کریں قرۃ العین واقعات سے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یؤمنون بالغیب
وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ علم غیب سے کیا مراد ہے؟ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ مشائخ عظام کو علم غیب ہوتا ہے، تو پھر کیا ان پہ اس آیت کا اطلاق نہیں ہوتا؟ یوں تو ایک کثیر تعداد اس آیت کریمہ سے الگ ہو جاتی ہے. بیٹے گزارش یہ ہے کہ یہاں علم غیب کی بات نہیں ہو رہی، ایمان بالغیب کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اللہ کریم اپنی قدرت سے، اپنی صفات سے ہر جگہ ہر وقت موجود ہے. اس سے آپ پہچان سکتے ہیں یہ تنکا گھاس کا سبز کیوں ہے، یہ سفید کیوں ہو گیا، یہ کس نے اگایا، یہ اس مٹی کے ایٹمز کا، اس نے مالٹے کا پودا کس نے بنا دیا، یہ جانور کس کی تخلیق ہے، میں کس کی تخلیق ہوں، میری زندگی لمحہ بلمحہ. تو اپنی صفات کے اعتبار سے، لیکن اس کی ذات نہ ہمارے علم میں آ سکتی ہے نہ تجربے میں، اس لیے اللہ کی ذات غیب ہے. غیب کا مفہوم یہ ہوتا ہے ما غاب عن الحواس، آپ کو جو استعداد جاننے کی دی گئی، اس سے جو چیز غائب ہو، اس سے بالا تر ہو، اسے غیب کہتے ہیں. صحیح، بالکل ٹھیک ہے. تو اللہ کی ذات سب سے بڑا غیب ہے. اور جب اللہ کا نبی بتاتا ہے اور اس کی صفات بیان کرتا ہے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا، کائنات کو پیدا کیا، نظام کو پیدا کیا، وہ چلا رہا ہے، تو پھر اس کی عظمت کا قائل ہونا یہ ایمان بالغیب ہے کہ ہمیں اللہ نظر تو نہیں رہا، ہم اسے ٹٹول تو نہیں سکتے، لیکن اس کی قدرت اور نبی کی تعلیمات نے ہمیں، تو ہمارا ایمان بالغیب ہے. اور ایمان بالغیب ہی مقصود ہے، ورنہ اللہ کے روبرو جب جائیں گے تو کون انکار کرے گا، کافر بھی مانیں گے. صحیح، بالکل صحیح، بالکل. آخرت میں جب جائیں گے اللہ کو، تو اللہ کی زیارت مومنین کو نصیب ہوگی، کافر دیکھ نہیں پائے گا، لیکن جنت بھی دیکھے گا، دوزخ بھی دیکھے گا، فرشتے بھی دیکھے گا، تو وہ بھی مانے گا. بالکل ٹھیک ہے. اس وقت کا ماننا کیا ماننا تو آج ہے کہ آج آپ نبی کے کہنے پہ مان. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اب رہ گئی بات علم غیب. علم غیب خاص ہے خدا تعالی، اللہ کے علاوہ کسی کو علم غیب نہیں ہوتا، نہ انبیاء کو نہ مشائخ کو. صحیح، بالکل صحیح. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جو دین دیا جاتا ہے یہ سارا علم غیب ہے. ٹھیک ہے. ان کے پاس نہیں تھا، اللہ نے عطا فرمایا، لیکن یہ علم غیب نہیں رہتا، یہ ہو جاتا ہے اطلاع عن الغیب. صحیح. یعنی اس غیب پہ اللہ نے انہیں اطلاع فرمائی. بالکل صحیح. اب دیکھیں نا، ریسلنگ ہو رہی ہے امریکہ میں، ہم یہاں بیٹھے دیکھ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ہم نے بیٹھ کے ریسلنگ تو دیکھ لی، تو ہم سے تو غائب تھی، وہ کہاں تھی اور ہم کہاں دیکھ رہے تھے. تو یہ اطلاع عن الغیب ہے. صحیح. ایک واقعہ لاہور میں ہوتے، آپ کو فون آ جاتے، آپ کو یہاں بیٹھے پتہ چل گیا لاہور میں یہ واقع ہوئے، تو یہ اطلاع عن الغیب ہے. صحیح. جو مغیبات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر آتے ہیں وہ بھی علم غیب نہیں، اطلاع عن الغیب ہے. ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ ہر ایک کو غیب پر اطلاع نہیں دیتا، اپنے انبیاء رسولوں میں سے چن لیتا ہے جسے دے. اسی طرح نبی کی وساطت سے اگر کسی شیخ پر، کسی بزرگ پر کوئی چیز منکشف ہوتی ہے تو اطلاع عن الغیب ہے. علم غیب صرف اللہ کو ہے کہ اسے کوئی نہیں بتاتا، کوئی سورس وہ ذاتی طور پر جانتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. باقی جو کچھ کوئی جانتا ہے اس کا سورس ہے کہ اللہ کے بتانے سے جانتا ہے. تو یہ علم غیب نہیں ہوتا، ذرا اس کی اصلاح فرما لیجیے. بالکل ٹھیک، بالکل صحیح. امتیاز احمد کھاریا سے، حضرت جی کیا پیر یا شیخ کے بغیر بھی تصوف سیکھا جا سکتا ہے؟ ہر چیز اپنے معدن سے ملتی ہے. ٹھیک ہے. غلہ کھیتی سے ملتا ہے، ہوا میں نہیں بولا. اللہ اکبر. بالکل. ہیرا کان سے ملتا ہے، گاجر مولی بھی اپنے باغ سے ملتی ہے. ہر چیز اپنے معدن سے، جہاں سے وہ نکلتی ہے وہاں سے ملتی ہے. پانی کا گھونٹ بھی چشمے سے ہی اور معدن سے ہی ملتا ہے. جو چیز بھی لینی ہے اس کا جہاں مرکز ہے وہیں سے لی جائے گی. ہوا سے آپ کیسے لیں؟ اللہ اکبر. آپ کہہ دیں میں چشمے کا یا دریا کا پانی نہیں پیتا، پانی کہاں سے لیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. چل کے تھوڑی کوئی چیز بھی آپ کو چاہیے، وہ جہاں اس کا مرکز ہے، جہاں سے وہ پھیلتی ہے، وہی تصوف کا مرکز ہے. سینے اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اس کے امین ہیں، تابعین تبع تابعین، مشائخ کرام اس کے امین ہے. خزانہ وہی ہے.
یہ اس کے غلام ہیں اس بارگاہ کے، اللہ وہیں اکبر۔ سے لے کے دیتے ہیں میرے بھائی، اپنے پاس کسی کا کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ وہیں سے آ رہا ہے جو آگے تقسیم ہو رہا ہے۔ اور اس کے بغیر آپ کیسے تصور کر سکتے؟ اظہر خورشید فیصل آباد سے، حضرت جی ثواب اور کیفیت میں کیا فرق ہے؟ کیا کیفیات بھی ثواب ہے؟ کیفیات ثواب سے کچھ زیادہ اثر رکھتی ہیں، اللہ کریم نصیب فرمائے تو ثواب ہے کہ اللہ کے ایک وعدہ ہے کہ آپ نے ایک اچھا کام کیا اللہ اس کا اجر دے گا۔ یہ ٹھیک ہے، ثواب کا معنی ہوتا ہے بدلہ۔ ٹھیک ہے، جو کافر کو سزا ملے گی برائی کے بدلے، قرآن نے اسے بھی ثواب ثواب کہا ہے، ہے۔ بالکل حل ٹھیک۔ ثوب الکفار ما کانوا یفعلون، کافروں کو اور کیا ثواب ملے گا؟ جو کرتے تھے وہی ملے گا، یعنی کیا بدلہ ملے گا؟ بالکل ٹھیک۔ ثواب کا معنی ہوتا ہے بدلہ۔ بدلہ ایک اور چیز ہے، آپ ایک کام کر کے ایک سکون پاتے ہیں دل میں، وہ ایک کیفیت ہے، صحیح، وہ ایک اور چیز ہے۔ آپ نے کسی غریب کو 10 روپے دے دیے، ثواب کا کام ہے وہ۔ آپ دیکھ کر آپ کے دل میں سکون بھی اترا کہ مجھے اللہ نے مانگنے والا نہیں بنایا، اللہ نے مجھے دیے اور میں اللہ کی راہ میں دے، یہ ایک کیفیت ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ دیکھنا نا، کیفیت ہر جملے میں ہوتی ہے، ہم محسوس کریں۔ ایک بندہ ایک جملہ کہتے ہیں، ہم اٹھ دوڑتے ہیں کہ اسے ماریں گے۔ بالکل صحیح بات۔ ایک جملہ ایک بندہ کہتے ہیں، ہم روتے میں بھی ہنس پڑتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیفیت۔ وہ عمل جو ہم نے کیا اس میں کتنا خلوص ہے، جتنا خلوص ہے اتنی کیفیت دل پہ بھی آئے گی۔ بالکل صحیح۔ تو کیفیت بجائے خود ایوارڈ ہے، عطا ہے، اور اللہ اس پر جو ایوارڈ ملے گا وہ اللہ ہی جانے۔ بالکل صحیح۔ اگر نیک کام میں کیفیت اگر اس طرح کی آ جائے تو پھر وہ خود گناہ میں بھی اگر شرمندگی آ شرمندگی جائے اگر آ اور جائے، بندے کا کیفیت دل اس طرح ڈر کی آ جائے جائے۔ اور توبہ کرے سبحان تو اللہ، گناہ کی سبحان کیفیت بھی فائدہ دے جاتی ہے، نیکی کی تو نیکی اللہ۔ اللہ اکبر۔ سعادت ہیں یہ بریڈ فورڈ سے ہیں، یہ کہتے ہیں ہمیں علم ہے کہ گناہ نہیں کرنا چاہیے، اس کے نقصانات بھی ہمارے علم میں ہیں، یہ علم رکھنے کے باوجود گناہ کیوں ہو جاتا ہے؟ بیٹے علم ہی تو نہیں ہے، خبر ہے۔ خبر ہے، علم نہیں ہے۔ آپ کے پاس خبر ہے صحیح، کہ یہ کرنا اچھی بات نہیں، علم ہوگا تو رک جاؤ گے۔ علم ہوتا ہے کہ جو جملہ آپ کے پاس ہے اس کی کیفیت جو دل پہ بنی وہ علم ہے، اللہ اکبر۔ وہ ذہن میں محفوظ ہو گیا، وہ خبر ہے۔ تو ہمارے پاس خبر ہے کہ اس گناہ کا یہ سزا ہوگی، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ خبر ہے۔ بالکل ٹھیک۔ لیکن اگر یہ علم بن جاتا، یہ کیفیت دل میں اتر جاتی تو ہم گناہ سے رک جاتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اگر ہو جاتا تو فوراً توبہ کرتے، رجوع اللہ کرتے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ حضرت جی وہی ہوا جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ جب مزہ آنے لگتا ہے تو پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں، اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجیے 0333495521، اور اسی طرح سے میسج کر سکتے ہیں اس نمبر پہ اور میل کر سکتے ہیں، ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے questions@almurshid.tv۔ اپنا کوئی بھی سوال ہمیں یا میسج کیجیے یا میل کیجیے، ہم آپ کا سوال اس پروگرام میں شامل کریں گے اور حضرت جی سے رہنمائی لیں گے۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ منور عتیق کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ لا